فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ امیر المومنین حامی دین متین محب المسلمین غیظ المنافقین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا ساریہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر سرزمین نہاوند میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ سپہ سالار لشکر اسلامیہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار ناہنجار سے جہاد میں مصروف تھے کہ وزیر رسول انور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے منبر اطہر پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک یہ ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے سینکڑوں میل دور سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہیں۔ آج امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ اس الجھن کی تشفی تب ہوئی جب وہاں سے فاتح نہاوند حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد یعنی نمائندہ آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں کفار سے مقابلے کے دوران جب ہمیں شکست کے آثار نظر آنے لگے، اتنے میں آواز آئی، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، اور پھر فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے سب بندی کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد ہم نے کفار پر دھاوا بول دیا تو ایک دم جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا اور تھوڑی دیر میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو روند ڈالا اور عساکر اسلامیہ یعنی اسلامی فوجوں کی قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سا، نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شاہ مصر فرعون کا طریقہ تھا، یہ بتا دوں کہ مصر میں جو بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کا نام، ان کا لقب یا عرف جو تھا، یہ سارے فرعون کہلاتے تھے۔ تو شاہ مصر فرعون کا طریقہ تھا کہ جب دریا نیل کا پانی کم ہو جاتا تو اہل مصر کو حکم دیتا کہ وہ ایک نوجوان کماری لڑکی کو طرح طرح کے زیورات اور فاخرہ ملبوسات سے آراستہ اور پیراستہ کریں اور دلہن کی طرح سجا کر دریا نیل میں ڈال دیں۔ لوگ ہر سال ایسا ہی کرتے۔ اکثر جاہل لوگوں کا یہ باطل عقیدہ تھا کہ دریا نیل کی سطح آب تب تک بلند نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں دلہن کی طرح سجا سنوار کر کوئی لڑکی نہ ڈال دی جائے۔ یہ رسم بد وہ ہر سال کرتے، تب دریا نیل کا پانی جاری رہتا، ورنہ دریا خشک ہو جاتا۔ یہی طریقہ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک رائج رہا۔ مصر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کے طور پر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ان کے دور میں جب دریائے نیل کا پانی خشک ہوا اور اسے جاری کرنے کے لیے جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی رسم ادا کرنے کی اجازت چاہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مصر کو یہ بری رسم ادا کرنے سے منع فرما دیا۔ اور جانباز رسول انور، حکیم بحر علم و حکمت کے نایاب گوہر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ خط اس ساری صورت سے آگاہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مکتوب کا جواب تحریر فرمایا اور گورنر مصر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ میرا یہ تحریری پیغام دریا نیل میں ڈال دینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریا نیل کے نام پیغام میں جو تحریر تھا اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: اللہ عز و جل کے بندے عمر بن خطاب کی جانب سے مصر کے دریائے نیل کی طرف، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو تو مت جاری ہو، اور اگر خدا واحد قہار عز و جل کے حکم سے
جاری ہوتا ہے تو ہم اس پاک پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقعہ دریائے نیل میں ڈال دیا، اور اہل مصر نے خلیفہ برحق امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالی شان کرامت دیکھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجلال پیغام سے وہ سوکھا ہوا دریا ایسا جاری ہوا کہ پھر کبھی خشک نہ ہوا، اور اس کی سطح آب یعنی اس کا پانی ایک ہی رات میں 16 گز بلند ہو گیا۔ فاروق اعظم کی یہ شان ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار